سفر شرعی جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہ 77 کلومیٹر ہے۔ 77 کلومیٹر کے فاصلے کی نیت سے جو شخص اپنے شہر کے اپنے گاؤں کے حدود سے باہر نکلے تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، اور اگر سفر اس سے کم کا ہو، 50-60 کلومیٹر کا ہو یا 70 کلومیٹر کا ہے، 77 سے کم ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی کہ وہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھے، بلکہ 4 رکعتیں پوری ہی پڑھے۔ تو جس سفر کی وجہ سے 4 رکعتیں 2 رکعتیں بن جاتی ہیں، اسی سفر میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی یاد رکھے کہ بعض حضرات صبح 9 بجے، 8 بجے، 10 بجے دن کو یا نماز کے بعد سفر کا ارادہ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے ہوتے، سحری کھایا یا سحری نہیں کھایا روزہ نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے۔ صبح سحری کے وقت مسافر ہونا یہ ضروری ہے، لہذا کسی شخص کا ارادہ ہو کہ میں صبح نماز کے بعد یا صبح 8 بجے 9 بجے یا دن کے کسی وقت سفر پہ جاؤں، اور جبکہ وہ صبح سحری کے وقت مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے گاؤں میں ہی ہے، اپنے شہر میں ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا لازمہ۔ جیسے کوئی شخص یہاں پنڈی سے لاہور جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے لیکن سفر پہ نکلا نہیں ہے، جب تک پنڈی کے حدود سے باہر نہیں نکلا تو وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جس وقت آپ روزہ بند کر رہے ہیں سحری کا وقت، اس وقت آپ مسافر نہیں ہیں اور آپ مقیم ہیں تو آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے شہر کے حدود سے نکل گئے، آپ نے سفر کرنا ہے کراچی، اور رات 12 بجے 1 بجے آپ پنڈی کے حدود سے نکل گئے اور سحری جب بند ہوتی ہے اس وقت آپ شہر کے حدود سے باہر نکل چکے تھے، تو اب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ روزہ چھوڑ لیں اور روزہ نہ رکھیں، یہ اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ سفر کی وجہ سے جو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سحری کے وقت آپ مسافر ہوں، اگر اس وقت آپ مسافر نہیں ہیں تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ روزے کا کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ پہلے مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ رمضان شریف کے روزے رمضان میں رکھ کر توڑ دیے جائیں تو کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ بعد میں رمضان کے روزے قضا کوئی آدمی کر رہا ہو یا کوئی نفلی روزہ رکھ کر توڑ دے تو ٹھیک ہے، بغیر عذر کے توڑنے سے گناہ ضرور ہوتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ تو کفارہ کے لیے شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہو اور رمضان کے مہینے میں ہی ہو۔ رمضان کا روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے، یا ایسے ہی رمضان کا روزہ بعد میں قضا کر رہا ہے تو اس میں ایک توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا جائے تو کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھا ہی نا تو یہ گناہ ضرور ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا بغیر عذر کے جو آدمی روزہ رمضان کا نہیں رکھتا تو بعد میں اگر عمر بھر اس کے قضا بھی کر لے پھر بھی رمضان شریف کی جو برکت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن کفارہ بہرحال واجب نہیں ہوتا۔ کفارہ تب واجب ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دیا جائے، اور توڑنے میں بھی یہ شرط ہے کہ کوئی غذا یا کوئی دوا استعمال کی جائے۔ روزہ رکھ کر غذا یا دوا والی چیز استعمال کی جائے، یعنی بطور دوا کے استعمال ہوتی ہے یا بطور غذا کے، اس کو استعمال کیا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، وہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی چیز ہے جو نہ بطور دوا کے استعمال ہوتی ہے نہ بطور غذا کے استعمال ہوتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثلا روزہ رکھ کر کوئی شخص اگر کوئی کاغذ کھا لے تو کاغذ کوئی کھانے کی چیز نہیں، نہ بطور دوا نہ بطور غذا کے استعمال ہوتی ہے، اور ایسے کوئی پتا وغیرہ کھا لے، کوئی کنکر وغیرہ بھی کھا لے، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے کہا کہ یہ دوا ہو یا غذا ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ دوا ہے نہ غذا ہے، مثلا سگریٹ ہے، ایسے ہی جو ہے نسوار ہے تو نہ دوا ہے نہ غذا ہے، یہ کوئی آدمی اس کو استعمال کر لے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہوتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو یہ اگرچہ غذا نہیں ہے، اگرچہ دوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے بیماری کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں، 2 مہینے مسلسل روزے رکھ لینا، یہ روزے کا کفارہ کہلاتا ہوتا ہے۔